ہمارے افتخار رضوی آفیشیل 786 چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کو دبانا نہ بھولیں۔ درود پاک پڑھے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، سامعین، حاضرین، ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج میں ایک پیغام لے کر آیا ہوں۔ آج کا جو ہمارا میسیج ہے، آج کی جو ہماری بات ہے، وہ قربانی کے قبول ہونے کی اور قبول نہ ہونے کی۔ اللہ کس شخص کی قربانی کو قبول فرماتا ہے اور کس شخص کی قربانی کو اللہ رد فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے، میرے عزیزو، ذرا غور کرو، قربانی کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ فرمایا گیا قربانی بندے اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے۔ قربانی کی بڑی فضیلتیں بیان کی گئی ہے، بڑا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں قربانی کی عظمت کا اعلان کر دیا، اور مصطفیٰ کریم نے بھی فرما دیا جو بندہ رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ انعام و کرام کی بارش کرتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے اللہ اسے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے پچھلے بیان میں آپ نے ایک بات سماعت کی، میں نے اس میں ایک بات بتائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی قربانی کرنے والے کے حضرات جب یعنی پہلا قطرہ خون کا زمین پر گرتا ہے، گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات محترم، کتنا کرم ہوتا ہے حضرات، مگر پھر بھی کچھ بد نصیب لوگ ہیں، کچھ بدبخت لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو محروم رکھتا ہے اپنی رحمتوں سے۔ حضرات محترم، فرمایا گیا تین ایسے بندے ہیں جن کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، جن کی قربانی رد کی جاتی ہے۔ تین ایسے بد نصیب لوگ ہیں۔ آخر وہ کون بد نصیب ہے؟ جو بد نصیب ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نہیں نوازتا ہے، یعنی قربانی کرے تو قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، اس کی قربانی رد کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، آپ کی بارگاہ میں جب قربانی کا ذکر ہوا، آپ کی بارگاہ میں جب قربانی کے بارے میں پوچھا گیا کہ کس کی قربانی قبول ہوتی ہے، کس کی قربانی رد کی جاتی ہے، آپ کی بارگاہ میں جب قربانی کا ذکر ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا تین شخص ایسے ہیں، تین بد نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جن کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے۔ حضرات محترم، اور ایک بات یہاں سے یہ بھی سماعت کرتے چلے، امام جعفر صادق کون ہے؟ حضرات محترم، امام جعفر صادق 12 ائمہ میں سے حضرات محترم امام جعفر صادق کا نام آتا ہے۔ حضرات مولا کائنات کے شہزادے امام حسین ہے، امام حسین کے شہزادے امام زین العابدین ہے، امام زین العابدین کے شہزادے امام محمد باقر ہے، اور امام محمد باقر کے شہزادے امام جعفر صادق کا نام آتا ہے۔ یہی امام جعفر صادق فرماتے ہیں، حضرات محترم عزیزو، ذرا غور کرو، دل کے کانوں سے سننا اور غور کرنا، کہیں ہم ان تینوں میں تو نہیں ہیں، اگر ان تینوں میں ہے تو خدا کے لیے فوراً توبہ کرے، خدا کے لیے فوراً سچی توبہ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ پیسہ بھی خرچ کرے اور جانور بھی لے کر آئے اور ذبح بھی کرے اور قربانی بھی کرے، اور پھر کوئی فائدہ بھی نہ ہو، پھر قربانی کو اللہ تعالیٰ قبول نہ کرے، پھر ہماری قربانی قبول نہ کرے۔ خدا کے لیے ذرا غور کرو، اپنے آپ غور کرو، اپنی قربانی کرنے سے پہلے ذرا سوچو، اپنی قربانی سے پہلے اپنے آپ کو فکر کرو کہ ہم ان تینوں میں تو ہمارا نام نہیں آ رہا ہے۔ حضرات محترم، امام جعفر صادق سے جب فرمایا گیا، امام جعفر صادق سے جب کہا گیا کہ وہ تین شخص کون ہے، حضرات محترم امام جعفر صادق فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم کے یہ نواسے ہیں، امام حسین کے نواسے ہیں۔ فرمایا گیا وہ تین بد نصیب لوگ وہ ہیں، بدبخت لوگ وہ ہیں، پہلا نام
جن کا آتا ہے جو قربانی کرے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے، چاہے وہ جتنا پیسہ خرچہ کرے، چاہے وہ جتنا موٹا جانور لے کر آئے، چاہے جتنا تندرست جانور لے کر آئے، چاہے وہ جتنا اہتمام کر لے، مگر ان کی قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان کی قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، ان کی قربانی کو اللہ رد فرما دیا کرتا ہے۔ حضرات محترم، وہ کون لوگ ہیں، وہ کون بد نصیب لوگ ہیں، وہ کون بدبخت ہے؟ فرمایا گیا پہلا وہ شخص ہے، پہلا وہ بد نصیب ہے، پہلا وہ بدبخت انسان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پوجتا ہے۔ حضرات محترم، یہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اللہ اس گناہ کو معاف نہیں کرتا، جب تک وہ سچی توبہ نہ کر لے اس کا گناہ معاف نہیں ہوتا ہے۔ حضرات محترم، اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ حضرات محترم، مشرک جو ہے، جو شرک کر رہا ہے، گویا کہ وہ دین سے دور ہو گیا، وہ دین سے دخل ہو گیا، دین سے بے دخل ہو گیا، ایمان اس کے سینے سے نکل گیا۔ حضرات محترم، غور کرو میرے عزیزو، میرے پیارو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، حضرات محترم، جبکہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، وہی اکیلا ہے، وہی میرا پروردگار ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اس کی شان یہ ہے، اس کا فضل یہ ہے، اس کی عطا ہے تبھی تو ہم زندہ ہے، اس کی عطا ہے تبھی تو ہماری سانسیں چل رہی ہے۔ اسی نے پیدا کیا، اسی نے پوری کائنات کو وجود میں لے کر آیا، اسی نے آسمان کو بنایا، اسی نے زمین کو بنایا، اسی نے ذرے کو پیدا کیا، اسی نے چاند ستارے کو پیدا کیا، پوری کائنات